موجودگی ظفر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکن الیکشن ہوئے اس میں جو ہے بائیڈن کی جیت ہوئی. بائیڈن کی جیت کے بعد سعودیہ عرب کے جو بادشاہ عرب امارات کے جو بادشاہ ہیں ان پہ کیا فرق پڑے گا, ان کی اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ سر, جو بائیڈن کی فتح اور ٹرمپ کی شکست کے بعد سعودی ولی عہد کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے سنا ہے جو بائیڈن نے کہا تھا جب خشوگی کو یہ MBS نے حکم کیا کہ اس کو مار دو, آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب میں پریزیڈنٹ بنوں گا اس کو میں سبق سکھاؤں گا, جب میں پریزیڈنٹ بنوں گا اس کو میں کنڈیم کروں گا, ہتھیار اس کو نہیں بیچوں گا اور ہر لحاظ سے میں اس آدمی سے دور ہی رکھوں گا. تو یہ باتیں اس نے کہا ہے. اب دیکھیں جب وہ آتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے. محمد بن سلمان تو خاصا گھبرایا ہوا ہے. اچھا سر, عرب امارات اور دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, فلسطین کو کیا فراموش کر دیا گیا ہے؟ تسلیم نہ صرف تسلیم کیا, آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا تسلیم کیا, ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ ریکگنیشن کر دیا ہے. نہیں, ریکگنیشن نہیں کیا ہے. ان کے ساتھ مل کے ایران پہ ان کا خواہش ہے کہ جنگ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو بم کریں. وہ چاہتے ہیں کون, سعودی, وہ تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ٹکر ہو عمران کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل, اور جب یہ ہونے لگا تھا انہوں نے کہا اسرائیلی کو کہ ہم اجازت دیتے ہیں تمہارے کہ ہمارا ایئر سپیس سے اوپر جا کے ان کو مارو. ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کولیبریٹ کر رہے ہیں اور کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ اس نے, آپ کو پتہ ہے کیا اس کی غصہ کیسا دکھایا؟ وہ ڈالر جو ہمیں دیا تھا اور ہمارے سے واپس لیا ہے, وہی ڈالر سیدھا ہندوستان بھیج دیا. آپ سمجھ گئے؟ 2 ملین سیدھا ہندوستان گیا ہے. یہ نہیں کہ ان کے خزانے میں آیا اور انہوں نے پھر کچھ بھیجا, وہی ڈالر بھیج. کیوں؟ بتانا چاہتا ہے. اب اور بھی چیزیں کرے گا بتانے کے لیے. اچھا سر, عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ایران کا تو کلیئر کٹ رد عمل ہے. وہ کہتے ہیں تم آؤ ہم لڑیں گے, بس تم حملہ کرو ہم حملہ کریں گے. اور کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ آپ پہ اگر کوئی آ کے حملہ کر رہا ہے تو آپ اور کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے, حملہ کریں گے. اچھا سر, یمن جنگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا سعودی عرب یمن میں اپنے اہداف حاصل کر پائے گا؟ جینوسائیڈ, یمن میں سفیر رہ چکا ہوں. جینوسائیڈ, یمن میں سفیر رہ چکا ہوں. یمن میں جو ہو رہا ہے یمن کے ساتھ, وہ کبھی دیکھیے یمنی کو سعودی سمجھتے نہیں ہیں. یمنی سعودیوں کو یہودی کہتے ہیں, سعودی نہیں کہتے ہیں, یہودی. وہ مجھے کہتے تھے آپ یہودی کیوں جاتے ہیں اتنا, ہم عمرہ کے لیے کبھی تو وہ بارڈر گارڈز یہ وہ کہتے تھے آپ اتنا کیوں جاتے ہیں یہودیوں کے پاس. وہ نفرت کرتے ہیں ان سے, اور ابھی کبھی نہیں بھولیں. یہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ, اتنے لوگ جو مارے گئے ہیں, یہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ. اور یمنی جو ہے وہ ہمارے قبائلی کی طرح لڑتا ہے. وہ 100 سال 200 سال تک جاتا ہے, پھر جا کے بدلہ لیتا ہے. تو ڈیزاسٹر کیسے یار. وہ تو ابھی چاہ رہا ہے کہ ختم, اب وہ راضی ہو گیا معاملے کو ختم کرنے کے لیے. وہ ایک آئیلینڈ سکوترا انہوں نے سیز کیا ہے. یہ دس از نتھنگ بٹ بولنگ. کہ ہمارے خلاف آپ لوگ ایران کے ساتھ مل کے, یمنی ایران کے ساتھ نہیں ہے, میں بتا سکتا ہوں آپ کو ایران کے ساتھ نہیں ہے. سر, مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کبھی یہ خطہ جنگ سے نجات حاصل کر پائے گا؟ 100-1300 سال تو ہو گئے, 1600 سال ایران سعودی شیعہ سنی, جدھر جاؤ شیعہ سنی ہے, جس ملک میں جاؤ شیعہ سنی ہے. ادھر کچھ کم ہے؟ بتائیں آپ. یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ نکلتا ہی نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. اور خیر مڈل ایسٹ میں تو یہ رہے گا, مڈل ایسٹ میں رہے گا. اور سعودی عربیہ اور ایران کے, خاص طور سعودی فیملی اور ایران کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, عمران خان نے بڑی کوشش کرنے کی کوشش کی تھی, شاید کچھ ہوتا. ایران کے طرف سے یمن کے وار پہ میرے خیال میں کچھ بات چیت کرنے کا موڈ تھا, مگر وہ
جو آدمی سمجھتا ہے میرا پلہ بھاری ہے میں کیوں جا کے بات کروں، جو میں زور سے حاصل کر سکتا ہوں میں کر لوں۔ اچھا سر، بائیڈن کے جیتنے کے بعد پاکستان کے اوپر اس کو کوئی اثر؟ بائیڈن پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیٹ می ٹیل یو۔ پراکسی وار کا ماہر ہے بائیڈن؟ نہیں، بائیڈن نے اوباما کو کہا تھا کہ اوباما صاحب آپ کی پالیسی افغانستان میں بالکل غلط ہے، آپ سرج کر رہے ہیں، سرج مانے آپ کے فورسز کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، آپ نے 1,25,000 تک آپ کے فورسز لے گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بائیڈن نے اسے کہا میں گیا ہوں ادھر، مجھے ہلال پاکستان بھی ملا ہے۔ کس کو؟ بائیڈن کو۔ کیوں؟ وہ کیری لوگا بائیڈن بل ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرو مانے پاکستان کو پیر پہ اگر کھڑا کر سکتے ہو کھڑا کرو۔ مگر وہ اوباما کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا فارن پالیسی کا، وہ نہیں افغانستان بن لادن افغانستان، اس پہ ہی اس کی کانسنٹریشن رہی، اور اب آپ دیکھ لیں کامیاب نہیں ہوا۔ تو بائیڈن جو ہے اس لحاظ سے جانتا ہے، مگر یار اب وقت گزر رہا ہے، اس وقت کچھ اور تھا، اس وقت کچھ اور ہے، اس وقت ہندوستان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے، وہ ایلائی ہیں ہندوستان کو۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ 25 نیوکلیئر بام ہر سال امریکہ ہندوستان کو دیکھتا ہے، آپ مانیں گے؟ 25 نیوکلیئر بامز ان کو دیتا ہے امریکہ ہر سال۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ یہ تو ان کے قانون کے خلاف ہے۔ ایسے کہ انرچڈ یورینیم جو ہے، جو ان کے سول نیوکلیئر پاور اسٹیشنز کے لیے ضرورت ہے، وہ امریکہ ان کو بیچتا ہے۔ سر، ایشیا کا سب سے بڑا ملک بھی انڈیا ہے اسلحہ لینے میں۔ ہاں، وہ ان کو بیچتا ہے، انرچڈ یورینیم ان کو بیچتا ہے، تو وہ یورینیم ایک سو مچ یورینیم، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ جو بچتا ہے وہ بم بناتے ہیں۔ 25 بم کے برابر ہوتا ہے جو وہ دے رہے ہیں ان کو، اگر وہ نہیں دیتے ان کے 25 بم کم بنتے۔ یہ ہے ان کی الائنس۔ بالکل۔ اچھا سر، پومپیو کا ابھی کچھ ٹائم پہلے دورہ چل رہا تھا، ٹرکی بھی گئے، ٹرکی کے کسی بھی آفیشیل نے انہوں نے بالکل ٹرکی کے کسی بھی آفیشیل بندے نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ یار یہ دیکھیے، یہ آپ لوگ تھوڑا سا سوچیں، یہ ٹرمپ کیا تھا؟ یہ ایک کنڈیشن سے سفر کر رہا تھا، اٹ واز کالڈ malignant narcissism، ایک بیماری ہے malignant narcissism، ایک بیماری ہے جو کیا میں آپ کو بتاؤں، narcissism مانے he is in love with himself، وہ اپنے آپ سے محبت کرے، مگر malignant جب narcissism ہوتا ہے، ایرک فرام ایک آدمی تھا، جرمن ڈاکٹر تھا، جو نازیز پہ اس نے اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد اسٹڈی کا اس کا رزلٹ تھا کہ دے سفرڈ، یہ نازی گورنگ، ہٹلر، گوبلز، یہ وہ دے سفرڈ فرام malignant narcissism۔ یہ malignant narcissism کی ڈیزیز ہے، یہ ہے۔ اب یہ آدمی اس کے لیے کام کر رہا تھا، یہ پومپیو۔ سر، بھارت کو فرق نہیں پڑے گا بائیڈن کے آنے سے؟ کیونکہ بھارت نے تو اپنی ساری جو گول تھے وہ سب ٹرمپ کے اس میں، ایک دو سٹیٹمنٹس دے دے گا کہ مسلمانوں کو کم مارو، موڈی کو، ایک دو اور سٹیٹمنٹ دے دے گا کہ تمہارے حرکتیں نہیں ہیں۔ یار یہ لوگ، آپ پتہ نہیں ہے امریکنوں نے کیا یو ٹرن کیا ہے۔ جب موڈی نے 2000 لوگوں کو قتل کیا تھا گجرات رائٹس میں، امریکہ نے بین کیا تھا، موڈی کو بلیک لسٹ کیا تھا کہ امریکہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ پرائم منسٹر بنا، اس کو جا کے گلے مل رہے ہیں، ہاؤڈی موڈی، اور یہ سب ایسے ہیں یار۔ سر تھینک یو سو مچ، ناٹ ایٹ آل، تھینک یو۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے، بہت شکریہ۔ تو جی ناظرین، یہ تھا موقف ظفر ہلالی صاحب کا کہ عمران خان کا دورہ افغانستان اور جو ہے سعودی عرب کے بادشاہوں کا کیا مستقبل ہوگا بائیڈن کے آنے کے بعد۔ تو آپ سے اجازت چاہیں گے اسی